الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گر گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی بیہودہ گوئی نہیں کرتے، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے والوں کی ایک علامت وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی پوری کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس حوالے سے ایک حقائق بھی سماعت کر لیجئے۔ فی زمانہ لوگ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، زکوٰۃ پوری نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دیں، اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اس پر ایک حقائق ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چچا زاد بھائی ہیں، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص بہت مالدار تھا، جب وہ مرا تو اس کی قبر کھودی گئی، تو وہاں بہت بڑا اژدہا سانپ نکلا۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی حضور قبر کھودی ہے، اس میں سانپ نکلا ہے، اژدہا بہت بڑا سانپ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری قبر کھودو، دوسری قبر کھودی گئی، تب وہاں بھی سانپ۔ 7 قبریں کھودی گئیں تو 7 قبروں میں اژدہا سانپ نکلا۔ عرض کیا گیا حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کے ورثاء سے پوچھو یہ کیا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اژدہا اور سانپ پہلے موجود ہے۔ حالانکہ اللہ پاک پردے رکھتا ہے، قبر میں قبر کھودی جائے تو کچھ نہیں نکلتا، قبر میں دفن کر دیا جائے پھر معاملہ غیب میں پردے میں چلا جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ لیکن اس بندے کا معاملہ ظاہر کر دیا گا لوگوں کے سامنے، جس کی قبر کھودتے وقت ہی سانپ آ گیا اور اژدہا آ گیا، لوگ سوچیں گے نہیں بھی کتنا مجرم ہے، کیا گناہ کرتا رہا کہ اس کی سزا قبر میں جانے سے پہلے ہی اژدہا موجود ہے۔ تو آپ فرمایا کہ ورثاء سے دریافت کیا گیا، پوچھا امیر کبیر تھا، بڑا اللہ نے مال دیا تھا، لیکن یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو۔ مال ازمائش ہے، اس لیے کہ جب زیادہ مال آ جائے پھر اللہ کی راہ میں دینا ایک ازمائش بن جاتی ہے۔ دل جو ہے نا بندے کا روکتا ہے کہ نہیں یار پیسے کم ہو جائیں گے، بھائی جس مالک نے دیا اس کی راہ میں دو گے تو اللہ پاک من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو میری راہ میں ایک خرچ کرے گا ہم بدلے میں اس کو 10 واپس عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک تو دورہ دینے والا ہے۔ تو اپنے دل کو سنبھالیے، جو مائیں میں بہنیں بیٹیاں جن کو سونا جن کے پاس ہے سونے کی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ جو مرد ہیں زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، خدا را اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ نہیں معلومات تو علماء سے رابطہ کر لیں، مشورہ کر لیں، میرے پاس اتنا مال ہے کیسے زکوٰۃ دینی۔ زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ قیمت کے برابر اگر چاندی ہے، سونا ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، پرائز بانڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، کوئی پلاٹ خرید و فروخت رکھا ہوا ہے، کوئی مکان خرید و فروخت کے لیے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور دیگر پیچیدہ مسائل بھی ہیں تو علماء سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں صحیح معلومات کر کے اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، ورنہ دیکھیں 7 قبریں کھودی گئیں تو اژدہا موجود تھا، سزا وجہ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، چنانچہ مجبوراً اسی اژدہے کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا۔ کون رکھے گا اسے اب مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں سنبھالے گا۔ اس نے اپنا کیے کا اپنا آپ جواب دینا ہے، اب قبر میں جا جو اس نے کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے دوستو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے خوشی سے اللہ کی راہ میں دے، کہ مالک نے اس کو پیسے دیے، اتنا مال دیا زکوٰۃ بنی۔ اس لیے کسی کو مال نہیں دیتا، مالک میں حکمت ہے کہ جب مال آ جائے اس کا دل نہیں کرے زکوٰۃ دینے کو، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے۔ حکمتیں ہیں مالک کی، جس کو مالک نے جہاں رکھا صحیح رکھا۔ دعا کرے اللہ پاک اپنے محبوب پاک کا صدقہ جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔